مولانا سلمان صاحب حفظہ اللہ اگرچہ میرے شاگرد ہیں مگر آپ کے لیے باعث فخر ہیں نئی کراچی کی سطح پہ، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اور بھائی رئیس صاحب جو نہ صرف صدر ہیں بلکہ حقیقت میں رئیس ہیں اور ہمارے رشتہ دار اور سرپرست بھی ہیں، محترم ندیم احمد صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرمائے۔ احباب کا حکم ہوتا ہے کہ جی حدیث اور واقعہ یا بات ایسی کریں جو 0 میٹر ہو۔ ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ یقیناً بھائی رئیس صاحب کا تجربہ تو بہت زیادہ ہے، یہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا میں نے ان کو 22 سال پہلے دیکھا تھا۔ اب میں ان کے برابر کا لگنے لگا ہوں۔ میں 60 نمبر کی بس میں بیٹھ کر آیا کرتا تھا تسلی سے فارغ ہو، 2 گھنٹے میں پہنچتے تھے، 2 گھنٹے یہاں گزارتے، پھر 2 گھنٹے واپسی کے لگ جاتے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، بڑی قابل غور ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے۔ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس حدیث نے ہمیں یہ سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا کیف لی ان اعلم انی مؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا میں جان سکتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں ایماندار ہوں یا کچھ اور؟ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ایماندار ہونے کو چیک کر سکوں؟ دعویٰ تو سب کا ہے، دعویٰ تو اتنا ہے کہ اپنے علاوہ ہم کسی کو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ مگر صحابی کا سوال دیکھیے کس قدر قابل غور ہے، وہ تھے حقیقی ایماندار۔ انہوں نے دوسروں کو چیک کرنے کا نہیں پوچھا، کیف لی ان اعلم انی مؤمن، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بارے میں جان سکوں کہ میں ایماندار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امتی عبد اذا عمل حسنۃ فیعلم انها حسنہ وان اللہ یجزیہ بها خیرا ولا يعمل سیئۃ فیعلم انها سیئہ واستغفر اللہ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَغْفِرْ إِلَّا هُوَ إِلَّا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ آپ نے ایک معیار پیمانہ دے دیا اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ ہم کیا ہیں۔ اہل ایمان میں سے ہیں 1 نمبر، یا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، جس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کا کوئی بندہ جب نیکی کرے، جب وہ نیکی کرتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور اللہ مجھے اس نیکی پر اجر دے گا، بدلہ دے گا، بہترین بدلہ دے گا، اسے علم ہے اس بات کا۔ ایک تو یہ ہے نا بیت اللہ کا طواف اللہ آپ کو بھی کرائے اور بار بار کرائے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چکر کس بات کے لگا رہے ہیں۔ فرمایا بندہ نیکی کرتا ہے، اسے علم ہے کہ یہ نیکی ہے اور اللہ نے مجھے اس پر بہترین بدلہ دینا ہے۔ اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، معصیت و سیئہ میں واقع ہوتا ہے،
اسے علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور اسے علم ہوتا ہے کہ بخشش صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ فرمایا سمجھ لے کہ وہ ایماندار ہے۔ نیکی کرتے ہوئے علم ہونا نیکی ہے، اللہ نے بدلہ دینا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے احساس ہونا گناہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کرے۔ تو فرمایا یہ عمل ایک مومن ہی کر سکتا ہے کہ اسے نیکی کی بھی فکر ہو اور گناہ کرنے کے بعد اس کی معافی کی بھی فکر ہو۔ منافق اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، نیکی ہو گئی تو کہتا ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، گناہ ہو گیا تو ہو گیا، اسے معافی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایک نمبر مومن کی علامت ہے۔ سوال کیا ہوا تھا، میں کیسے جانوں اپنے آپ کو کہ میں مومن ہوں؟ فرمایا اس طرح چیک کرو، کیا نیکی کرتے ہوئے دل خوش ہوتا ہے؟ کیا نیکی کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے کچھ لینا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان ہے، ثواب کی نیت کرو پھر روزہ رکھو، پھر کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایماندار ہو، ثواب کی نیت کرو، پھر رات کا قیام کرو، تراویح پڑھو، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایماندار ہو تو ثواب کی نیت کرو، پھر شب قدر کو تلاش کرو، قیام کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو نیکی کا علم ہونا، نیکی کو نیکی سمجھ کر کرنا، اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہے، میں نے یہ قیام کرنا ہے، میں نے یہ افطار کروانا ہے، میں نے یہ کار خیر کرنا ہے، میں نے یہ زکوٰۃ اور صدقہ دینا ہے، اس بات کو سمجھ کر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا، سمجھ لینا کہ یہ غلطی ہے، اس کی تعویل نہ کرنا، اس کے لیے عذر تلاش نہ کرنا، بلکہ فوراً معافی مانگنا اور سمجھ لینا کہ اللہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ فیصلہ کی دی، اور اس کو آسان لفظوں میں حدیث میں یوں کہا گیا، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مؤمن، جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غم زدہ کر دے، سمجھ لینا تو ایماندار ہے۔ منافق کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اپنی نیکی پہ خوش ہونا ایمان ہے، اور اپنے گناہ پہ افسردہ ہونا، رنج و الم میں مبتلا ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، یہ ایمان ہے۔ کتنا اچھا معیار ہے، بڑا آسان سا اپنے آپ کو چیک کرنے کا۔ ٹٹولیے، میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ نیکی کرتے ہوئے کیا جذبات ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے ہمارے کیا جذبات اور خیالات ہوتے ہیں۔ نیکی پر خوش ہونا ایمان ہے، گناہ پر افسردہ ہونا، رنج و الم میں ڈوب جانا، اللہ کے خوف سے لبریز ہو جانا، یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ حق اور باطل کا پیمانہ ہے۔ اس معیار پہ اپنے آپ کو تولیے، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو تولیے۔ دوسری بات، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو نقل کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انا کنا عندک علی حال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں، بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جنت کی طمع ہے، جہنم کا خوف ہے، دل نرم ہو چکا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ كُنَّا عَلَىٰ غَيْرِهِ، مگر جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی۔
फिर दोबारा सुनिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी महफिल में होते हैं, कैफियत कुछ और है, ईमान बढ़ा हुआ है, यहां से उठकर जाते हैं, बीवी बच्चों में मगन हो जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, कैफियत बदल जाती है। ये थे सही ईमानदार, अपने आप को चेक करते थे। सवाल कौन कर रहा है? वो लोग जो एक नंबर के ईमानदार हैं, जिनको अल्लाह ने मेयार ईमान करार दिया। आज हम नहीं सोचते इस बातों, हमें दूसरे के ईमान की फिक्र होती है, हमें दूसरे के इस्लाम की फिक्र होती है। अपनी फिक्र कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा तदैतुम, कुरान कहता है अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा तदैतुम। अपने आप को देखो, गुमराह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि तुम सही हो जाओ। अपनी फिक्र कीजिए, अपने ईमान को चेक कीजिए। एक दावत फिक्र है, अपने आप को टटोलिए। अहबाब भी देखें, खवातीन भी देखें, बड़े भी छोटे भी, आलिम भी गैर आलिम। सबसे बड़े ईमानदार सहाबा, उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के हबीब आपकी महफिल में होते हैं, कैफियत कुछ और है, आपके पास से जाते हैं, दिल की हालत बदल जाती है। इंसान ही तो है ना। अब पूछना ये चाह रहे थे कि हमारा हुक्म क्या है, हम एक नंबर है या हमारे नंबर कम हो गए? उन्हें अपने ईमान की फिक्र थी। इस तब्दीली को, इस दिल की कैफियत को कि महफिल रसूल में हो तो कैफियत और है, उठ के चले जाए तो कैफियत और है, वो फिक्र में पड़ गए कि ये क्या माजरा है। हमें भी सोचना होगा, रमजान में कुछ और थे, रमजान चला गया कुछ और हो गए। जब मुसल्ला इमामत पर होते हैं कैफियत कुछ और है, जब बाहर निकलते हैं मामला कुछ और है। बैतुल्लाह जाते हैं कैफियत और है, बैतुल्लाह से लौट कर आते हैं दिल की कैफियत बदल जाती है। सोचिए, सहाबा सोचते थे, सोचना सहाबा का मनहज है, पड़ताल करना, सवाल करना सहाबा कराम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम, आपने पलट कर सवाल कर दिया। उनके पूछने में सवाल था, आपने सवाल कर दिया। क्या? आपने कहा कैफा अंतुम ब रब्बुकुम, तुम्हारा सवाल मैंने सुन लिया, ये बताओ कि मेरी महफिल में होते हो तो रब के साथ मामला क्या होता है, और यहां से उठकर जाते हो तो रब के साथ क्या मामला होता है। कैफा अंतुम ब रब्बुकुम, यहां होते हो रब को क्या समझते हो, यहां से उठ के जाते हो तो रब के बारे में क्या तस्वुर होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा अल्लाह रब्बुना फि सिर्र वल अलानिया, अल्लाह के हबीब, अल्लाह से जो ताल्लुक है, तौहीद का जो ताल्लुक है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। यहां बैठे हो तो अल्लाह रब है, बाहर जाए दुनिया गालिब आ जाए तो भी हम कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी इस्लाम ने बशारत दी, फरमाया फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, लैसा ज़ालिकुमुन निफाक, मैं ज़माने नबूवत से कहता हूं तुम सच्चे ईमानदार हो। कमी बेशी होती है मजलिसों में, आने जाने में, मस्जिद में कैफियत और है, बाहर और है, मगर पड़ताल करना सहाबा की सुन्नत है। मगर अल्लाह को नहीं भूलना। वो जलवतें जानता है, वो खलवतें जानता है, उसे बताने की हाजत नहीं। आज कैमरे का खौफ होता है, चौकीदार का खौफ होता है, बड़े छोटे का खौफ होता है, उस अल्लाह का खौफ क्यों नहीं होता। सहाबा के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की वहदानियत इस तरह जागुदी है कि उन्होंने कहा अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के हबीब बाहर भी जाते हैं तो रब को नहीं भूलते। फरमाया खुश हो जाओ, तुम मुनाफिक नहीं हो, तुम तो ईमानदार हो। जो रब को ना भूले वो ईमानदार होता है। और मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा हया हमें रब से करनी चाहिए, सबसे ज्यादा हया रब से करनी चाहिए। नंबर 2, उसके बाद हया फरिश्तों से करनी चाहिए। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून।
اس کے بعد حیا اپنے عادات سے کرنی چاہیے، ہاتھ اور پیر اور جسم سے کرنی چاہیے، جہاں بھی جائیں یہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تیری زبان ہم بند کر دیں گے، تیرا ہاتھ بتائے گا تو کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ جب تو خلوتوں میں ہوتا تھا تیرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوتا تھا۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنے چمڑے سے کہے گا، کھال سے کہے گا تو میرے خلاف کیوں ہے، وہ کہیں گے آج اللہ نے کہا بتا یہ کیا کر کے آیا ہے، یہ چمڑا تو ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کی قسم پھر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر لکھنے کی ضرورت نہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور حیا کرنی چاہیے اس زمین سے، یہ زمین بھی بات کرے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ بتائے گی اللہ یہ بیڈ روم میں کیا کرتا تھا، یہ باتھ روم میں کیا کرتا تھا، یہ واش روم میں کیا کرتا تھا، یہ ڈرائنگ روم میں کیا کرتا تھا، یہ میدانوں میں کیا کرتا تھا، یہ چھت پہ جا کر کیا کرتا تھا، یہ زمین بولے گی۔ اگر ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے، فرشتوں سے نہیں کرتے، اپنے اعضاء سے نہیں کرتے، زمین سے نہیں کرتے، تو پھر ہم کس سے حیا کریں گے، پھر کس کا خوف کریں؟ تو جب صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ تو ہر حال میں اللہ ہے، رب کی توحید پر تو پکے ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے مجلسوں میں، تو آپ نے بشارت دے کر سمجھایا تم اعلیٰ درجے کے ایماندار ہو، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو چیک کیجیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، بات مکتبہ فکر کی ہو یا فرد واحد کی، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، کیا کر رہا ہے، کب تک کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، سب معلوم ہے۔ آج تول لیجیے، پڑتال کیجیے، ہمیں ایک نمبر ملے گا اللہ کے ہاں یا کچھ اور ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معیار بنایا چیک کرنے کا، کیا فرمایا؟ ان العبد اذا صلى فی العلانیۃ احسن، بندہ نماز پڑھتا ہے بھری محفل میں، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، وَإِذَا صَلَّى فِي السِّرِّ احسن، اور جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو اتنی ہی اچھی پڑھتا ہے جتنے لوگوں کے سامنے پڑھی۔ ہم کیا کرتے؟ معذرت کے ساتھ سب کو نہیں کہہ رہا، ہم جب لوگوں میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتے ہیں تو چل میں آیا، بسا اوقات پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا لوگوں میں پڑھتا ہے تو اچھی پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کے لیے پڑھی نا، اور اللہ کا کام اچھا نہیں کرے گا تو پھر کس کا کام اچھا کرے گا؟ جبریل نے کہا مل احسان، اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت کر تو ایسے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھتا ہے نا۔ ہر قسم کی عبادت ایسے ہو۔ فرمایا مجمع کے اندر بھری محفل میں نماز پڑھتا ہے، اچھی پڑھتا ہے، حکم ہے احسان کے ساتھ پڑھتا ہے، تنہائی میں پڑھتا ہے تو اتنی ہی حسین پڑھتا ہے، اتنی ہی خوبصورت پڑھتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا۔ رب اسے اجتماع میں بھی دیکھ رہا تھا، اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جب ایسا کرو تو فرمایا اللہ کہتا ہے ہادا عبدی حقا، میرا یہ بندہ تو پکا سچا ایماندار ہے، میرا خاص بندہ ہے۔ یہ ایک معیار ہے، ہم تول سکتے ہیں اپنے آپ کو، پرکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک نمبر ہیں یا ہم دو نمبر ہیں۔ نماز پڑھو لوگوں کے ساتھ تو اچھی پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، تنہائی میں پڑھو تو فرمایا ادب کے ساتھ پڑھو، اچھی پڑھو۔ اللہ خود کہتا ہے ہاذا عبدی حقا، یہ میرا پکا سچا بندہ ہے، پکا ایماندار بندہ ہے۔ یہ میرے دوستو پرکھنے کے اور جانچنے کے پیمانے ہیں، میزان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پرکھنے کی، تولنے کی اور جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں میں فتویٰ بعد میں لگائیں، پہلے اپنا جائزہ لیں۔
اپنے آپ کو سدھاریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, اصلاح کی توفیق دے. ان معیارات پر جو اللہ کے حبیب نے بتائے مجھے آپ کو اپنے آپ کو ہم تولنے والے بنیں, اپنے آپ کو پرکھنے والے بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.